جن صاحب یہ مجھے فرمائیے گا سر، جب 6 اکتوبر کو ایک پریس ریلیز آ جاتی ہے، آپ نے کیونکہ سرو کیا ہے، بڑا ایکسٹینڈڈ کیریئر تھا آپ کا، اب جو پوزیشن اپوزیشن لے رہی ہے، ظاہری بات ہے اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں سیاست ہے جی، یا سیاسی طور پر اس کو ایک سائڈ یا دوسری سائڈ پہ کھینچا جا رہا ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں سائڈز کی کوئی کسی سائڈ سے کوئی غلطی تھی نہیں، اور محض کچھ پروسیجرل لیپسز کی وجہ سے 6 دن گزر گئے، اور ایز وی سپیک ابھی تک وہ نوٹیفیکیشن جو کہ جاری ہونا چاہیے تھا وہ نہیں جاری ہوا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ لیٹس سی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کیا ہوا ہے. نتھنگ. تو جب سب کچھ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے ہو رہا ہے، پریویلیج یا پریروگیٹو پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہے کہ وہ کس کو نوٹیفائی کریں گے، اور اتنا ہی پریویلیج اور پریروگیٹو اسی طرح کا آرمی چیف کا ہے کہ وہ ان کو نام ریکمینڈ کریں گے. وہ ڈائریکٹ لے جا کے ڈسکس کرتے ہیں یا تھرو منسٹری آف ڈیفینس منٹ شیٹ پہ جاتے ہیں. اٹ از ون اینڈ دا سیم تھنگ. میرے خیال میں اس سے کوئی بڑا ابہام ہونا نہیں چاہیے. پھر پرائم منسٹر، یہ آرمی چیف ہی بہتر جانتے ہیں، اینڈ آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ کون آفیسر اس اپوائنٹمنٹ کے لیے موضوع ہے، کیونکہ انٹر سروسز انٹیلیجنس کی بنیادی ڈیوٹی ریجنل، گلوبل اینڈ جو ڈومیسٹک تھریٹس ہیں سیکیورٹی کی، جن پہ تینوں سروسز نے ریسپانس بنانا ہے، ان کی بنیادی ڈیوٹی یہ ہے. ٹھیک ہے. سیاسی سیل کا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب ان کا بنیادی کام یہ ہے، اور ایک آئینی طور پہ ایک آنر ہے، ایک پریویلیج ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا کہ وہ ہی سائن کریں گے، تو وہ نام پاکستان آرمی کی طرف سے جائیں گے، وہ انفارملی ڈسکس ہو جائیں. اور پہلے بات، اصل میں مجھے جو لگ رہا ہے، یہ میری ذاتی آبزرویشن ہے اور آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن سائن ہونے سے پہلے خبر کا آ جانا شاید پرائم منسٹر کو ناگوار گزرا ہو. اچھا. ورنہ انڈرسٹینڈنگ تھی اور اب بھی ہے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف کے درمیان نہ کوئی ابہام ہے، نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور دونوں ہائر آفیسرز ہیں، ہائی آفیشلز ہیں، اینڈ دے نو کہ اس وقت ریجنل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، انٹرنل اسٹیبلٹی کی. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب ایک بات بہت بڑا فیکٹ ہے، آپ نے کہا خبر کا آ جانا. سر یہ کو آپ بھی بہتر جانتے ہیں مجھ سے، ہم سب سے، کہ یہ خبر نہیں ہے، یہ ایک پریس ریلیز ہے باقاعدہ طور پر، اور فوج کے اپنے ادارے کی طرف سے ہے کہ یہ تعیناتی ہو گئی ہے. اس کا سادہ لفظ مطلب یہ ہے. تو اگر ہم یہ سمجھیں، میں بحیثیت پاکستانی یا پاکستان کے سارے عوام کے، جی ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ نئے تعینات ہو چکے ہیں، اب جن پروسیجرل لیپسز کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کو کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ کیا کسی جگہ پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی اس آفس کی غلطی ہے، انہوں نے غلط کیا ہے، انہوں نے جو کنسلٹیشن کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی ہے، یا جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا ہے؟ بیکاز یہ کوئی اخباری خبر نہیں ہے، یہ تو اپنے فوج کے ادارے نے کہہ دیا کہ یہ تعیناتی ہو چکی ہے، اینڈ آف سٹوری. دیکھیں، یہ تعیناتی پرائم منسٹر آف پاکستان سے مشاورت کے بعد ہی اس کا فیصلہ. بالکل ٹھیک. اور اس میں دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو دونوں طریقے ہیں نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ اس سے پہلے تو بہت کچھ زیادہ دوسری حکومتوں کے دور میں ہوتا ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے شمس الرحمان کلو کو لگا دیا تھا، جی نہیں میں خود ہی چنوں گی اور خود ہی لگاؤں گی. وہ ریٹائرڈ بھی تھی نا سر. پھر ان کا کیا ہوا، وہ آل دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ، کہ لیکن پرائم منسٹر نے اس وقت سمجھا کہ میں جس کو چاہوں لگا سکتی ہوں، اور انہوں نے ایک ریٹائرڈ آدمی کو وہاں پہ لگا دیا جو غالباً پرفارم نہیں کر سکے تھے، نہ ان کی مرضی کے مطابق، نہ آرمڈ فورسز کو وہ اس طرح فیڈ کر سکے تھے. ٹھیک ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ جن کا انتخاب آرمی چیف کرتے ہیں وہی موضوع ترین کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. سر آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، آرمی چیف اپنے افسران کو سر بہتر سمجھتے ہیں. کیا آپ کی بات سے پھر میں یہ عرض کروں، جو آپ نے خبر کا لفظ استعمال کیا سر، کیا یہ بات پھر آپ کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اس بات سے اریٹیٹ ہوئے ہیں کہ یہ پریس ریلیز آئی ایس پی آر کی پہلے کیوں آ گئی ہے؟ آئی ڈو ناٹ نو، میری نہ آئی ایس پی آر سے بات ہوئی ہے، نہ پرائم منسٹر آف پاکستان یا ان کے کسی نمائندے سے میری بات ہوئی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ابھی آپ بتا رہے ہیں
کہ غالباً 6 اکتوبر کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں کہ اس دن یہ خبر آ گئی تھی، اور اگر آج تک نوٹیفیکیشن سائن نہیں ہوا تو از اٹ اے پروسیجرل ڈیلے، اور اگر ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اسی وقت سائن ہو جانی چاہیے تھی، یا اس کے 4 دن بعد. اور پہلے بھی یہ ہوتا ہے کہ نوٹیفیکیشن ہفتہ 10 دن اور 15 دن بعد سائن ہوتے رہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر نوٹیفیکیشن ڈیلے ہو گیا تو اس میں کوئی ایسی مطلب ہیونز ہیو ناٹ فالن، کوئی ایسا بڑا غلطی نہیں ہوئی ہے کسی طرف. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، بٹ پرائم منسٹر ٹک دس میٹر ٹو دی کیبنٹ کے سامنے انہوں نے اعتماد میں لیا، انہوں نے کہا جی یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا. جب معاملہ وہ کہہ رہے ہیں حل ہو جائے گا، دیٹ مینس کہ پرائم منسٹر ہیز سم ایشوز. اگر اجازت دیں تو میں ایک سوال کر لوں. نہیں، let's look at this from this angle. اچھا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا میں واٹر کو مڈی کرنے کے لیے یا انوائرمنٹ کو پراگندہ کرنے کے لیے ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک ٹیلی فون ہے، اور وہاں پہ ڈیفرنٹ سیلز بھی آپریٹ کر رہے ہیں. تو جو فضا بنا دی گئی غالباً اس کو ایڈریس. سر یہ خبر تو ادارے کی اپنی طرف سے ہے نا، ISPR کی جانب سے ہے، تو اس کو تو کوئی جتنا مرضی گدلا کرنا چاہے بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ سورس جو ہے وہ فوج کا اپنا ادارہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ تعیناتی ہو چکی ہے. منیب منیب میں آپ کے سوال کا جواب، لطیف مغل صاحب اگر آپ اپنے ہارسز کو تھوڑا سا ہولڈ کر لیں تو میں بات کر لوں. جی منیب صاحب، آپ نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنی کیبنٹ کو یہ بات کیوں کہی ہے، تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ چونکہ 3 دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر ڈیفرنٹ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ایک موضوع بحث بنا ہوا ہے، جس میں اپوزیشن اپنی روٹی لگا رہی ہے، اور جو مختلف لوگ ہیں وہ اپنے میری طرح کے لوگ بھی بیٹھ کے تبصرہ کر رہے ہیں. تو اب جب ہر آدمی نے تبصرہ شروع کر دیا تو پرائم منسٹر نے اپنی کیبنٹ کو اعتماد میں لینا ضروری سمجھا کہ there is no difference, everything is according to the constitution and we should take it that way. اچھا ایک منٹ، میاں صاحب، میاں ربیع لطیف صاحب، آپ جنرل صاحب سے سوال کرنا میں انہی سے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جنرل صاحب کی جو یہ طریقہ ہے، میں ان سے کبھی بھی اتفاق نہیں کرتا، اور نامناسب طریقہ ہوتا ہے ان کا یہ کہہ دینا کہ اپوزیشن یہ کر رہی ہے. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی کہ ان کی کوئی جماعت ہے، یہ کوئی تجزیہ کار ہیں، یہ کسی ادارے کے سپوکس مین ہیں، یہ کیا ہے جس وجہ سے اگر آپ نے ایک سیکنڈ پھر مجھے یہ بتائیں نا کہ جنرل صاحب کس حیثیت سے کنفیوز کر رہے ہیں قوم کو، کہ آپ یہ بتائیں کوئی ایک ادارہ ہو یا حکومت ہو، کسی ایک کی غلطی تو ہے. آپ مجھے یہ ایک سیکنڈ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ 3 دن سے یہ اپوزیشن کا شور ہے، سوشل میڈیا پہ شور ہے. او بھائی، اگر کنسنسس سے ہوا تھا، اتفاق رائے سے یہ نام فائنل ہوئے تھے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ انا کی تسکین کے لیے بقول آپ کے کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا یا نوٹیفیکیشن نہیں کیا کیونکہ خبر پہلے آ گئی. یہ خبر نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ باقاعدہ پریس ریلیز آیا ہے، اور اس کے بعد آپ مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں یہ کہہ دوں کہ ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یہ پتہ چلنا چاہیے قوم جو جس کرب سے گزر رہی ہے پچھلے 7-8 دن سے، میرا ایشو نہیں ہے، پوری پاکستانی قوم کا ایشو ہے. قوم کو کوئی کرب نہیں ہے، جنرل صاحب لگ چکے ہیں، دنیا میں جنگ رسائی ہو رہی ہے ہماری، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا. یہ غلط بات کر رہے ہیں. کسی اس سے پہلے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ، ایکسٹینشن پہ، یا DGIS کی اپوائنٹمنٹ پہ کبھی ایسا نہیں ہوا جو اس حکومت میں دونوں نوٹیفیکیشن ڈیلے نہیں ہوئے. چلے وہ جنرل صاحب نے اپنا پوائنٹ